بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی ایک کلپ نظروں سے گزرا جس میں جماعت اسلامی توبہ ٹیک سنگھ کے ذمہ دار فرما رہے تھے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے خلافت میں ایک جماعت کی تشکیل کی، ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہ سیدنا علی المرتضیٰ، حضرت حسن، حضرت حسین اور حضرت فاطمہ کے حوالے سے ان کی غلطیاں اور کوتاہیاں، ان کی برائیاں ڈھونڈیں۔ کچھ عرصے کے بعد اس جماعت نے یہ رپورٹ پیش کی کہ ہمیں کوئی بھی ان افراد کی غلطی معلوم نہیں ہوئی۔ چنانچہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر ان کے ذمہ لگایا کہ تم اس طرح کرو کہ میری فضیلت پر اور میرے مناقب پر اپنے سے احادیثوں کو گھڑو۔ چنانچہ اس جماعت نے یہ کام کیا۔ ذرا آپ یہ کلپ خود سماعت فرمائیں اور اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ امیر معاویہ نے جو کچھ کیا، اس کے بعد انہوں نے کوشش کی کہ جناب ایک عالمیوں کی ٹیم اس کام پہ لگا دی جائے کہ علی، فاطمہ اور حضور کی اہل بیت میں کوئی خامی تلاش کی جائے۔ انہوں نے برائیاں تلاش کی جائیں۔ عرصے تک وہ لگے رہے، انہوں نے آ کے رپورٹ دیتی، انہوں نے کہا جی کوئی بھی نہیں لگتی۔ امیر معاویہ نے کہا چنگا پھر انہوں نے کوئی خامی نہیں تو ہن پھر انج کرو بھی میری فضیلت پہ جی حصہ بنان لگ پاؤ۔ باقاعدہ ٹیماں تشکیل دیتیاں گئیاں، باقاعدہ سینٹر بنائے گئے امیر معاویہ واسطے، اور مطلب ہے سارے یہ بڑے شام والے بڑے چنگے تھے فلاں۔ ناظرین کرام، پہلی بات تو یہ ہے کہ 1400 سال بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 1400 سال بعد کے زمانے میں جو پرفتن زمانہ ہے، قرب قیامت کا زمانہ ہے، اس زمانے میں میں اور آپ گناہگار ترین امتی ہیں، لیکن میں، آپ یا آج کا کوئی بھی مسلمان یہ ہمت اور جرت نہیں کر سکتا کہ وہ کسی بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے یہ کہے کہ یہ حدیث ہے۔ 1400 سال کے بعد پرفتن زمانے کا ایک گناہگار امتی وہ یہ جرت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے بڑی سخت وعید فرمائی کہ جس نے میری طرف ایسی بات منسوب کی جو میری نہیں تھی تو اس نے اپنا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم بنایا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو یقیناً اس وعید کو سامنے رکھتے ہوئے میں اور آپ جو اتنے بعد حضور علیہ السلام سے بہت دور کے زمانے کے ہیں، ہم یہ جرت نہیں کر سکتے، تو کیا سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صرف خیر القرون میں سے نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت ان کو حاصل ہوئی ہے، نبی کریم کے ساتھ ایک وقت گزارا ہے، وہ یہ جرت کیسے کر سکتے تھے کہ وہ کسی کی ڈیوٹی اور ذمہ داری لگائیں کہ وہ یہ کام کریں؟ دوسری بات اس کلپ کے حوالے سے کہ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا حکم دینے کی آخر ضرورت کیا تھی؟ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور فضیلت منقبت میں کیا احادیث کم تھی؟ نبی کے فرامین کم تھے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا حکم دیا؟ کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہاتھ اٹھا کر سیدنا معاویہ کے لیے دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بی، اے اللہ معاویہ کو ہادی بنا دے، ہدایت والا بنا دے، ہدایت پر اسے استقامت عطا فرما دے، اور اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت عطا فرما دے، اسے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے؟ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سیدنا معاویہ کے لیے نہیں فرمائی؟ کیا سیدنا معاویہ کے لیے ہاتھ اٹھا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نہیں فرمایا اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، کہ اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما، حساب کا علم عطا فرما، اور اسے عذاب سے محفوظ فرما؟ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتنے فضائل احادیث کے اندر وارد ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر ایک نبی کو اللہ نے ایک دعا دی تھی جو وہ کرے گا اللہ قبول کرے گا، تو ہر ایک نبی نے وہ دعا کر لی۔
اور میں نے وہ دعا اپنی گناہگار امت کے لیے رکھی ہوئی ہے، میں آخرت میں حشر میں وہ کروں گا، اور وہ دعا بصورت شفاعت ہوگی جو میرے آپ اور سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گناہگار امت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ لیکن وہی دعا، وہی شفاعت جو میرے آپ کے حق میں آخرت میں ہونی ہے، سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو حضور نے زندگی میں فرما دی کہ وقیہ العذاب، کہ معاویہ کو عذاب سے محفوظ فرما۔ تو کیا سیدنا معاویہ کو ان فضائل کے ہوتے ہوئے ایسا حکم دینے کی کوئی ضرورت تھی؟ سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر مبارک سے اپنا سینہ لگا رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، معاویہ آپ کے جسم کا کون سا حصہ میرے جسم سے ٹکرا رہا ہے؟ تو کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا سینہ آپ کی کمر سے لگ رہا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، اے اللہ اس کے سینے کو علم سے بھر دے اور حلم سے بھر دے۔ آج کے دور کا کوئی ولی کتب دعا کرے تو ہمارے پاؤں زمین پر نہیں لگتے کہ فلاں پیر صاحب نے، فلاں بزرگ نے میرے حق میں دعا کی ہے، ضرور قبول ہوگی۔ تو کیا نبیوں کے نبی، ولیوں کے ولی، امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں حضرت معاویہ کے حق میں جو ہوئی، کیا وہ قبول نہیں ہوئی ہوں گی؟ تو اس لیے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا کہنے کی ضرورت ہی کیا تھی کہ وہ کہتے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں، دن کا وقت ہے، اور اچانک بیدار ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسکرا رہے ہیں۔ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ فرمایا کہ میں نے ایک اپنی امت کا لشکر دیکھا جو سمندر میں اللہ کے کلمے کے اعلاء کے لیے، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے جہاد کر رہا ہے۔ اور پھر فرمایا، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا۔ بخاری شریف میں 7 مقامات پر امام بخاری اس روایت کو لائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا وہ پہلا لشکر، اول جیش من امتی یغزون البحر، جو سمندری جہاد کرے گا، جو سمندر میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے لڑے گا، قد اوجبوا، ان سب پر جنت واجب ہے، ان سب کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت اور خوشخبری سنائی۔ جب یہ روایت سنائی تو اس مجلس میں ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ 9 سال کی بچی ہیں، اس مجلس میں موجود ہیں، تو انہوں نے فوراً کہا، یا رسول اللہ اگر ایسا ہے تو میرے لیے دعا فرمائیے کہ وہ وقت آئے میں بھی اس لشکر میں شریک ہو جاؤں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ام حرام رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی۔ ام حرام خود فرماتی ہیں، وقت گزر گیا، مکہ سے مدینہ ہجرت ہوئی، میری شادی حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، حضرت ابوبکر کا زمانہ خلافت گزر گیا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو گئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے کہ مدینہ کی گلیوں میں آواز لگ رہی ہے اور اعلان کرنے والا اعلان کر رہا ہے کہ شام کے اندر سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بحری بیڑا تیار کیا ہے، اور وہ عنقریب سمندری بحری جہاد کریں گے، تو جو اس میں شریک ہونا چاہے تو وہ تیاری کرے۔ ام حرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، جب میں نے یہ سنا تو شوہر سمیت ہم نے تیاری کی، اور ہم شام جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخت خلافت پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور سارے دربار کے اندر لوگ موجود ہیں۔ تو حضرت ام حرام فرماتی ہیں، میں آگے بڑھی، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان، اول جیش من امتی یغزون البحر قد اوجبوا، یہ پڑھ کر اور اس روایت کیا، اور حضرت معاویہ کے سامنے جب یہ پیش کیے اس روایت کو، تو حضرت معاویہ سمیت پورے دربار میں بیٹھے ہوا مجمع اور لوگ رونا شروع ہو گئے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی تمام مورخین کے مطابق وہ شخصیت ہیں جو سب سے پہلے
بحری بیڑا بنانے والے، بحری بیڑے کے موجد، اور پھر سب سے پہلے جو جہاد ہوا بحری، اس جہاد کی اور اس لشکر کی قیادت کرنے والے کمانڈر سپہ سالار آپ خود تھے۔ تو کیا قد اوجبو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی، تو سیدنا معاویہ اس کے مستحق نہیں تھے؟ اتنے سارے فضائل، اتنے سارے مناقب، اتنی ساری بشارتوں کے باوجود حضرت معاویہ کو کیا ضرورت تھی؟ جب یہ کام، ایسا کام جو ایک عام امتی 1400 سال حضور علیہ السلام کے زمانے کے بعد پیدا ہونے والا نہیں کر سکتا، تو صحابی رسول کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ایسی باتیں بیان کر کے اپنے آپ کو خراب کرنے والی، اپنے ایمان کو خراب کرنے والی بات ہے۔ اور یاد رکھیے حضرت معاویہ تو بہت بلند ہیں، حضرت معاویہ کی عظمت تو بہت بلند ہے۔ کسی ادنا ترین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو بہت کم وقت اور صحبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی میسر ہوئی ہو، کسی ایسے صحابی کا بھی بغض رکھنا یا ان کے بارے میں کوئی غلط شکوک و شبہات اپنے ذہن دماغ میں رکھنا، یہ بھی بعض ٹائم ایمان سے محرومی کا سبب بن جاتا ہے۔ حضرت معاویہ کی تو عظمت بہت بلند ہے، اس لیے میرا یہ کلپ اگر ان صاحب تک پہنچے جنہوں نے ایسا کہا، تو میری ان کو دعوت ہے کہ وہ توبہ کریں، اس کے اوپر استغفار کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ ایسا نہ ہو کہ ایسے جملوں کی وجہ سے کہیں خاتمہ ایمان کے بجائے کفر پر نہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم، بالخصوص حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کو بیان کرنے کی، اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور تمام صحابہ کی دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔